سب سے پہلے اس پروردگار جو خالق ہے، مالک ہے، ہر کسی کا پالنے والا ہے، ہر کسی پہ اپنے رحمتوں کا نزول کرنے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، عزتیں بخشنے والا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا اور آج تک یہ جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں اسی آخری حجت امام قائم امام زمانہ کے صدقے میں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے پروردگار ہمارے امام حجت امام قائم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے امان انصار میں شامل فرمائے۔ یہ ماہ جمعہ جس کا پہلا خطبہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ اے غافل، تو جاگ جا، اٹھ جا اور عقل کے ناخن لے، ذرا سوچ تو صحیح اگلی منزل کتنی مشکل ہے، وہ قبر کا سفر کتنا طویل ہے، وہ قبر جو ایک گڑھا ہے، جو تنہائی ہے، حالت وحشت ہے، دیکھ تو نے اس کے اندر وقت گزارنا ہے، کتنا لمبا سفر ہے، اور تم اپنے اعمال دیکھ لیں کہ کتنے کم ہیں۔ ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ رو سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے، منت سماجت کر سکتا ہے، تو خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آ جا، جھک جا، نادم شرمندہ ہو کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، تیری توبہ پروردگار قبول کر لے گا۔ آئمہ سے پوچھا گیا جب بحث چھڑی کہ قرآن کی سب سے بہترین آیت کون ہے، تو ہر کسی نے کہا یہ والی، یہ والی، یہ والی۔ تو جب امام معصوم کی خدمت میں آ کے سوال کیا مولانا آپ کی نظر میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے، تو کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ قرآن کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یہ وہ آیت ہے جو احساس دلاتی ہے، جو یقین دلاتی ہے، جو ہمیں امید جلاتی ہے ہمارے دلوں میں کہ اللہ کی رحمت کتنے واسع ہے۔ اور خدا نے کہہ رہا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، خدا ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور جب محمد و آل محمد جیسی خدا نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو یقیناً پھر مایوسی اور بڑا گناہ ہو سکتا ہے، کم گناہ نہیں ہے، یقیناً شفیع روز جزا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں رہ کے کم از کم اتنی اس خالق کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی، سب کچھ اسی کا۔ آپ اقرار کرتے ہیں روزانہ، آپ کسی نہ کسی مومن کی خبر غم سنتے ہیں کہ ہاں جی وہ انتقل الی رحمت تعالی، کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے اس کے اندر ایک لفظ، ایک آیت لکھی ہوتی ہے، وہ ہم بھی پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے تھے، اسی کی طرف سے آئے تھے، تمام تر نعمتیں، تمام تر چیزیں، جو کچھ اس نے دیا تھا وہ اسی کی طرف سے تھا۔ اس کا اقرار کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو پلے باندھ لو، قبر کے سفر کو ذہن میں رکھ لو، جمعے کا مقصد حل ہوتا دکھائی دے گا۔
فلسفہ جمعہ یہی ہے کہ ہدایت حاصل کر لو پھر آگے چلو، پھر اگر غافل ہو رہے ہو اگلے ہفتے پھر اکٹھے ہو جاؤ، پھر کچھ ہدایت لے لو پھر آگے چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں پہ بھی فوقیت دی ہے، جن اور باقی مخلوقوں پہ بھی ہمیں فوقیت دی۔ کس وجہ سے؟ اگر دعوت فکر ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو۔ عزیزان گرامی، خدا سے توبہ طلب کرنی چاہیے، اور جس ماہ مبارک رجب نہیں، اللہ کا مہینہ، یہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، گناہوں سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل کرنا شروع کی ہیں۔ صرف دیکھ رہا ہے کون میرے دروازے پہ آتا ہے، جو جتنے خلوص کے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر حکم ہے کہ نظر کو پورا کرو۔ نظر کیا ہے؟ ایک شرعی حکم ہے کہ آپ کبھی کسی مسئلے میں ہیں، مشکل میں، کوئی خواہش آپ کے دل میں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ وجہاً للہ ایک اللہ سے عہد کرتے ہیں، اے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میرا یہ خواہش پوری ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ جب وہ کام ہو جائے، جب آپ نے اللہ سے آس لگائی، خدا نے اس کو پورا کیا، تو اب اس نظر، قسم یا عہد کا پورا کرنا واجب ہو جاتا۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، رسول اللہ نے مولا امیر المومنین سے کہا، یا علی، بچے جب ٹھیک ہو جائیں گے اگر تم نظر کیوں نہیں مان لیتے؟ نظر ٹھیک ہے، نظر مان لی کہ پروردگار میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں، میں 3 روزے رکھوں۔ 3 روزے کی مدد مانگی، گھر گئے، جناب زہرا نے کہا تو مسجد میں، کہا کل روزہ رکھوں۔ کیوں؟ بچے ٹھیک ہو گئے، نظر مانی تھی، خدا نے میرے بچوں کو شفا دی ہے، اب نظر کا اتارنا واجب ہے، روزہ رکھوں، میں بھی رکھوں گی۔ امام حسن، امام حسین نے کہا اگر آپ نے نظر مانی، ہم بھی نظر مانتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اس گھر کا یہ معیار ہے کہ جو اس گھر پہ آ کے جھک جاتا ہے اس کو بھی اتنی عظمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر، اس کی بھی عظمت کو پھر قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ رہی کنیز فضہ بھی پیچھے نہیں، وہ زہرا کی کنیز جس نے اپنی شاہی چھوڑ کے درے زہرا کو بنایا تھا، کہا آقا مولا، مولا میں بھی ٹھیک ہے، وہ واقعہ سارا آپ کے سامنے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں شہزادوں کو شفا عطا کی تو مولا امیر المومنین نے روزہ رکھا، جناب زہرا نے روزہ رکھا، امام حسن، امام حسین نے روزہ رکھا، جناب فضہ نے روزہ رکھا۔ تو اب جب یہ سارے روزے سے تھے، وقت افطار آیا تو کتنے دن روزہ رکھا؟ 3 دن روزہ رکھنا، 3 دن کی منت اتارنا واجب تھی۔ سب سے پہلے مسکین آ گیا، این موقع پہ جیسی افطاری کا وقت ہے کہ اہل بیت نبوت بھوکا ہو، کھانے کو کچھ نہیں، نہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، کچھ کھانے کو تو۔ جناب امیر المومنین نے اپنی روٹی بھیجی، جناب زہرا نے کہا میں بھی بھیجوں، جناب حسن، جناب حسین، جناب فضہ بھی پیچھے نہیں رہی، 5 نے اپنی افطاری روٹیاں بھجوا دی اور نمک سے روزہ افطار کیا۔ رات بھر عبادت ہے، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن اے مصیبت، ایک یتیم آ گیا، اے بیت نبوت کے، اے نبوت کے گھر والوں، یتیم ہو، کھانے کو کچھ نہیں،
بھوکا کچھ ہے تو سب نے پھر میری روٹی پھر ساری رات کی بات پھر اگلے دن روزہ رکھا پھر اسی وقت آخری افطاری کے وقت ایک اسیر جو ہے آواز لگاتا ہے اے اہل بیت نبوت اسیر ہوں کھانے کو کچھ نہیں ہے ہو سکے تو روٹیاں دے دو کچھ کھانے کو دے دو سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیں اگلے دن مولا امام حسن امام حسین کو لے کے جب رسول خدا کے سامنے مولا امیر المومنین گئے تو اب سارے کے سارے جو ہے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور چہروں کے اوپر نقاہت ظاہر تھی پوچھو یا علی آپ تو کہہ رہے تھے کہ بچوں کو شفا ہوئی ہے مجھے تو پہلے سے زیادہ بیمار دکھائی دے رہے ہیں کہاں اس طرح ہوا ابھی دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی اب میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابھی میرا حبیب کوئی جملہ کہے اس سے پہلے اے جبریل جلدی سے جا اور یہ میرا قصیدہ سورۃ دہر جا کے میرے حبیب کے سامنے تلاوت کر کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے میں اس سے راضی ہوں یطعم الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا قصیدہ پورا کا پورا سورۃ دہر عظمت اہل بیت کی خاطر نازل ہوا عزیزان کرام مومن کی دعوت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو انسان خود کھاتا ہے وہ بدبو پیدا کرتا ہے غور کیجئے گا جو انسان خود کھاتا ہے وہ بدبو پیدا کرتا ہے اور جو دوسروں کو کھلاتا ہے وہ خوشبو پیدا کرتا ہے بہت بڑی بات ہے اگرچہ روایات جھوٹی مانو نہ مانو قطعی نظر جب آپ دسترخوان سجاتے ہو تو سب سے پہلے پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھتے گھر صاف کرو نظر ایمان بنانی ہے تو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک پاکیزگی نہ ہو غسل کرو وضو کرو اور بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ساتھ نیاز تیار ہوتی ہے اور جو آتا ہے نہیں دیکھا جاتا یہ مومن ہے غیر مومن ہے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے مولا کے دسترخوان سے نیاز کھا کے چلا جاتا یا تو مانو کھانا کھلانا گناہ ہے تو پھر پتہ نہیں کس نبی کی امت ہو ہمیں تمہاری سمجھ نہیں آتی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک مومن آیا مومن مشکل میں ہو کام نہیں ہو کہا نظر مان لو نظر مانی کہا آپ دعا کر لیجئے وہیں بیٹھے دعا بھی کرا لی اگلے دن ہی کام ہو گیا ہاں صبح ٹکڑے اور ساتھ میں تھوڑی سی یہ چاولوں کی کھیر بنا کے اس نے نمازیوں کو کھلا دی وہ فجر نماز پڑھنے والے تھے جی تو یہ روایت آج تک یہ چلتی آ رہی ہے کہ نماز فجر کے بعد دسترخوان سجتا ہے طلوع فجر تک دسترخوان اٹھا دیا جاتا ہے لیکن آج جو دعوتیں جو آ رہی ہیں جی 12 بجے تشریف لائیے 4 بجے تک دسترخوان ہے زندان گرامی فرق آ گیا نا جی تو کوئی فرق نہیں ہے کوئی واجب عمل نہیں ہے کہ آپ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام صبح کے ہی وقت کریں ہاں یہ جب مومنوں کو خبر ہوئی کہ ہاں اس طرح کر کے ایک مومن نے نظر مان لی تھی اور اس کی وہ مشکل آسان ہو گئے لوگوں نے نظریں ماننا شروع کر عزیزان گرامی تب سے یہ سلسلہ نظر امام جعفر صادق جسے آپ عرفان کونے کہتے ہیں تب سے یہ سلسلہ شروع ہے عزیزان گرامی خدا بڑا کریم ہے لجپال ہے
ہر کسی نے اپنا رزق کھانا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں کھاتا ہے، لیکن جو مومن کسی کے گھر میں جاتا ہے وہ اپنا رزق بھی لے کے جاتا ہے اور خیر و برکت اس صاحب خانہ کے لیے بھی لے کے جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ ہاں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ زیادہ سے زیادہ دسترخوان سجائیے، مومنوں کو اپنے گھر میں دعوت دیجیے، پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزیزان گرامی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو جو اچھی چیز ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ چاہے مختصر کیجئے، ہر کوئی اپنے گھر میں نظر امام کا اہتمام کرے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اسلام گرامی، 24 رجب المرجب اسلام کی تاریخ کا وہ بہترین دن ہے جسے فتح خیبر کہتے ہیں۔ وہ دن کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 39 دن تک اپنے آزمائے ہوئے تمام سپہ سالاران لشکر کو علم سونپ چکے اور فتح نصیب نہ ہوئی، تو رسول اللہ نے کہا کہ کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، وہ کرار ہے غیر۔ تو نتیجے نکالتے جاؤ کہ جو پہلے تھے ان میں یہ صلاحیتیں یا کوالٹیز جی، اب چاہے مولا وہی موجود ہیں یا مدینے سے بلائے گئے، قطع نظر علم تھمایا گیا، مولا نے حملہ کیا، مرحب کا بھائی قتل ہوا، مرحب کو جوش آیا، مرحب آیا، آگے اس نے اپنی ماں کو یاد کیا یا مولا نے یاد کروا دیا جی۔ یہاں پہ مولا نے اس نے بھی ایک جنگی حکمت عملی کی اور مولا نے بھی ایک جنگی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے آ کے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ یہ وہ قلعہ ہے جو آپ 40 دن ہو گئے پتہ نہیں ہو کس وجہ سے، اس بہادر شجاع کی وجہ سے۔ مولا امیر المومنین گئے اور کہا اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو یہاں پہ مرحب کی ماں نے کبھی اسے کہہ رکھا تھا اے مرحب تو چاہے جتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ٹھہرا، جتنا بڑا بہادر کیوں نہ صحیح، لیکن یاد رکھی مجھ نے علم نجوم سے اور اپنے آباء و اجداد کے علوم سے ان کی کتابوں سے دیکھا ہے اور میں نے نتیجہ نکالا ہے تیرا قاتل کوئی حیدر نامی ہوگا۔ ہم تو جب نام آیا کہ علی آئے علی آئے علی، ہاں خیبر جب علی سے اور علی کے نام سے گونج اٹھا تو مرحب بھی اطمینان سے تھا، علی تو ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو یاد کیا تو مولا نے بھی پھر اسے اسی کی ماں یاد دلوا دی، تیری ماں نے تیرا نام ہے جو مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی نام حیدر کا آنا تھا تو وہ پیچھے مڑ کے کہتا ہے کدھر بھیج دیا تھا، تم تو کہہ رہے یہ علی ہے۔ اب یہاں پہ ضرب ایک اس نے چلائی اور ایک ہی جناب امیر المومنین نے بھی چلائی ہے۔ جو اس نے چلائی مولا نے اس کا تو دفاع کیا، لیکن ایک ضرب جناب امیر المومنین نے بھی چلائی ہے اور وہ ایک ایسی ضرب تھی کہ عدالت جناب امیر المومنین کا وہاں نمونہ دیکھنے کو ملا کہ دو حصوں
جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی نے مرحب کو قتل کر دی۔ کہا اس میں مبارک کی کیا بات ہے، علی نے تو اتنے بہادروں کو قتل کیا۔ کہا کیا ہوگا، لیکن جب آج علی نے ضرب اٹھائی تو پہلے اللہ نے میکائیل اور اسرافیل سے کہا تھا اے میرے فرشتوں ضرب کاری ہونی چاہیے۔ اتنی شدید ضرب تھی کہ میکائیل اور اسرافیل نے تلوار کو پیچھے کھینچا تھا، اور جب علی نے ضرب چلائی ہے تو اتنی چیرتی چیرتی مرحب کو نیچے گئی ہے کہ اللہ نے مجھ جبرائیل سے کہا جا جبرائیل اپنا پار نیچے بچھا دے۔ کہا علی کی ضرب تحت سراقت زمین کو چیرتی گئی۔ عزیزان گرامی، وہ علی جس نے اسی دروازے کو، جس کو مختلف روایات میں کہ کم از کم 20 زیادہ سے زیادہ 70 جو ہے وہ پہلوان مل کے کھولا کرتے تھے، علی نے اٹھا کے اس کو اس خندق کے اوپر ڈالا اور فتح حاصل کی۔ عزیزان گرامی، آج بھی اس وقت بھی جناب امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے خیبر کو فتح کیا تھا، اور آج بھی اگر یہودیوں کے مقابلے میں کوئی دکھائی دے رہا ہے تو وہ علی والے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ دعوی جہاد کرنے والے، وہ بڑی بڑی تنظیمیں، وہ بڑے بڑے نعرے لگانے والے، کہاں گئے؟ آج بھی اگر حق کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو علی والا کھڑا ہے۔ اسی 24 رجب المرجب کو رسول اللہ نے جناب سیدہ کو فدق ہدیہ کیا تھا، جس کو جہاں پہ جناب زہرا کی وراثت کو ان سے محروم کر دیا گیا تھا، وہاں پہ یہ کوئی چھوٹا سا باغ نہیں ہے، تو 50 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا، اور جناب رسول خدا نے اس لیے جناب سیدہ کو دیا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی معاشی حالت جو ہے وہ اچھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ وراثت اسے کہتے ہیں جو ایک باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ وصیت کرے نہ کرے اس کی اولاد کے اندر سے منتقل ہو جاتی ہے، لیکن ہبہ یا ہدیہ اسے کہتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا تو اب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا شمار آپ وراثت میں نہیں کر سکتے۔ تو جناب زہرا کو بی بی کے اپنے مال، یہ بی بی کی ذاتی ملکیت تھی جس کو ثابت کرنے کے لیے بی بی وہاں پہ گئی تھی کہ میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے یہ ہبہ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، یہ وراثت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر 25 رجب المرجب وہ دن ہے کہ اس امام کی جس کی سب سے زیادہ اولاد تھی، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں، لیکن جب ظالم نے زہر دیا تھا اور جنازے کے لیے بلا رہے تھے کہ آؤ رافضیوں کا امام مارا گیا ہے، آپ کے لاشیں کو اٹھا کے لے جاؤ، ہم جیسے شیعہ پور کے دوسری طرف کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے، لیکن مظلوم امام کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھایا تو ضرور لیکن رکھا نہیں تھا، بلکہ جس چٹائی میں اٹھا کے لے کے گئے تھے پل بغداد کے اوپر چٹائی کو یوں اس میں سے لاش امام کو پھینک کے چلے گئے، لو تم جان لو تمہارے امام لاش اٹھانے والا
طرح شیعہ آگے بڑھے، لاشیں کو اٹھایا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور مظلومیت ہے امام کی، کہ امام کے جب لاشیں کو دیکھا تو ہتھکڑیاں بھی تھیں، بیڑیاں بھی تھیں۔ اب جیسے ہی کہا کہ اب اس کے بغیر تو نہ غسل ہوگا نہ کفن پہنایا جائے گا، کیا کرے؟ ایک لوہار کو بلا کے لایا گیا۔ لوہار نے آ کے جو ماہر تھا اپنے کام آیا، اس نے کڑیاں تو کاٹنا شروع کی، لیکن ایک چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ پوچھا گیا روتا کیوں ہے؟ کہا کوئی تو ہے جس سے میں مسئلہ پوچھ سکوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ مولا امام رضا، اس نے امامت سے اجازت امامت سے مدینہ چھوڑ کے کاظمین پہنچے تاکہ بابا کے آخری رسوم کو انجام دے سکے۔ امام کی خدمت میں روتا ہوا آیا، مولا مسئلے میں پڑ گیا ہوں۔ کہا کیسا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے ہتھکڑیاں تو اتار دی ہے، میں نے زنجیریں تو اتار دی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر پیڑی کاٹتا ہوں تو تیرے بابا مجھ سے کاظم کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مجھے بتاؤ میں کاٹوں کہ میں چھوڑ دوں؟ مولا رونے لگ گئے۔ چھوڑ دے، میرے بابا نے پہلے بڑے مصائب دیکھے۔ عزیزان گرامی، دو شخصیتیں ایسی اسلام میں آپ کو ملے گی جن کی آج بھی لاشیں بیڑیوں کے ساتھ قبر کے اندر ہے۔ ایک 4 سالہ سکینہ کی جو قبر میں زندان کے اندر شام میں سو رہی ہے، اور ایک یہ 8ویں امام۔ مولا رضا کے بابا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ منہاج الحسین میں مجلس ادا کا اہتمام ہوگا، جلوس بھی ہوگا، تمام مومنین سے جو ہے وہ شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ علامہ حسن رضا باقر صاحب ٹھیک 8 بجے خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد جلوس تابوت برآمد ہوگا۔ آپ سب مومنین سے مومنات سے شرکت کی اپیل ہے۔ اپنے اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے، مریضوں کو شفا یابی کے لیے بآواز بلند 5 مرتبہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔